اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین کرام، اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام آخر پسندیدہ کیوں ہے؟ سب سے اسلاموں میں اللہ نے دینوں میں اسلامی کو پسند کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے کبھی کسی پر ظلم کی دعوت نہیں دی، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم جبراً مسلمان ہو جاؤ، تم جبراً کلمہ پڑھنے لگو۔ رسول اسلام کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی رسول اللہ نے تلوار گلے پر رکھ کے کسی کلمہ نہیں پڑھوایا۔ اب آج جو ملا عمر اور بغدادی اور لادین وغیرہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں تو یہ ان کی سیرت ہے، اسلام یہ نہیں بتاتا۔ اسلام نے تو بلکہ یہ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی پر کوئی جبر نہ کرو، کیونکہ یہ اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ایسا کردار پیش کرو، ایسی سیرت پیش کرو کہ تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار سے لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں۔ اور یہی اسی طرح سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا، اسلام ظلم و جبر و استبداد کے ذریعے سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، کردار کے ذریعے سے پھیلا، مروت کے ذریعے سے پھیلا، لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی اسلام کے نام پر اسلامی ملک کہنے والا سعودی عرب حکومت، اس نے ایسا ظلم ڈھایا کہ آج ہمارے شرم سے نیچے ہو جاتے ہیں، ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب بابری مسجد کی بات آتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ تم نے ہماری مسجد کیوں گرا دی، اللہ کا گھر تھا اس نے کیوں گرا دیا؟ تو لوگوں کو یہ جواب ہوتا ہے کہ جب تم اپنے رسول کی بیٹی کا مزار نہیں بنوا پائے تو کس طرح سے ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ بابری مسجد وہیں پہ بنا دی جائے؟ کیا جواب دیا جائے اس کا؟ کیونکہ یہ بابری مسجد والے تو کافر مکلمہ گو نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جنہوں نے جنت البقیع شہید کی جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آخرین رسول اللہ کی بیٹی کے مزار کو کیا سوچ کے شہید کر دیا؟ صرف اسی لیے نہ کہ تم جس مسلک کے تھے، وہابی مسلک، اس مسلک میں اس مزاروں کو پھنس جانا، مزار و فاتحہ پڑھنا الاؤ نہیں ہے، یہ تمہارے مسلک میں نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ انسانیت ہے کہ جو تم مانو وہی سب مانیں؟ ہندوستان میں آ کر دیکھو، سینکڑوں مذہب کے لوگ ہیں، سینکڑوں فرقوں کے لوگ ہیں، سینکڑوں مسلک کے لوگ ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مذہب کو مان رہا ہے۔ کوئی مندر جا رہا ہے، کوئی مسجد جا رہا ہے، کوئی مزار پر جا رہا ہے، لیکن کوئی کوڑا لے کر نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن سعودی عرب کے لیے شرم کی بات ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی کا، ایک لوتی بیٹی بنا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کو منہدم کر دیا۔ اور آج ساری باتیں کی جا رہی ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کے اثر نو تعمیر کی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ بڑے بڑے ملک ہیں، اگر سب ملک اکٹھا ہو جائیں اور احتجاج کریں تو سعودی حکومت کی اوقات کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے، یہ کہ وہ دوبارہ ان مزاروں کو تعمیر نہ کرائے۔ لیکن آج اسی طرح سے جنت البقیع جو 1937 میں تقریباً شہید کی گئی، اور جب اس کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں لکھنؤ میں اس زمانے کے بزرگ ہمارے علماء، جس میں بڑے بڑے بزرگ علماء تھے، جلوس اٹھا اور ابن سعود برباد اس کے ساتھی ناشاد کے نعروں سے یہ جلوس جلا اور بڑے امام باڑے سے ہوتے ہوئے درگاہ حضرت عباس تک گیا۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا مجمع تھا کہ ایک سرا بڑے امام باڑے سے ختم نہیں ہوا تھا اور دوسرا سرا درگاہ پہنچ چکا تھا۔ یہ احتجاج کا علم تھا، اسی کے نام پر ہمارے آج بھی احتجاج ہوتا ہے۔ 8 شوال کو بھی احتجاج کرتے ہیں، اور ہم سب شوال کے پہلے اتوار اور چیلم کے پہلے اتوار کو بھی احتجاج ہوتا ہے، لیکن سارے مسلمان خاموش ہیں۔ صرف وہی نہیں جو وہابی ہیں، بلکہ وہ جو مزاروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر قوالیاں گاتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں۔ اگر آج سارے مسلمان ایک ہو جائیں اور احتجاج کریں، اگر نہیں احتجاج کریں تو کم سے کم جب حج کرنے جاتے ہیں وہیں دھرنا دیں، وہیں احتجاج کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم رسول کی بیٹی کے روضے پر جا کر فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ہم وہاں زیارت نہیں کر سکتے۔ آج یہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں کوڑا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی وہاں زیارت نہیں کر سکتا، کوئی جا کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی وہاں جا کے اپنے اظہار عقیدت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا وہ ظلم ہے جو دنیا دیکھے اور دیکھے کہ کس طرح سے اسلامی ملک کہنے والا خود اسلام کے خلاف ورزی عمل کر رہا ہے، اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ یہ اسلام کا عمل یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے مسلک کو رائج کرو،
بلکہ جو جس مسلک کا اس کو ماننے دو، اس کا فیصلہ آخرت میں اللہ کرے گا کہ کس کا مسلک صحیح تھا، کس کا مسلک نہیں صحیح تھا۔ اللہ نے چاہا، اہل بیت نے چاہا، انشاءاللہ ایک دن جنت البقیع اسی طرح سے تعمیر ہوگی، اور شان و شوکت سے جیسے آج ہم دیگر روضوں پر جاتے ہیں، حضرت عباس کا روضہ، حضرت علی علیہ السلام کا روضہ، اسی طرح سے ہم بیوی سیدہ کے روضے پر جائیں گے اور زیارت کریں گے، ثواب دارین حاصل کریں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔